پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون بنے اور جمعے کو ہونے والے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں اگر چودھری پرویز الہی کو اکثریتی ووٹ مل گئے تھے تو اس کے باوجود وہ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بن سکے اور اقلیتی ووٹ یعنی 186 کے مقابلے میں 179 ووٹ لینے والے حمزہ شہباز کو ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے آخر کیوں وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کر دیا؟ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہے، جس نے اس کی ابتدائی سماعت جمعے کو روز کی ہے، اور اس سماعت کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان کے بہت ہی کلیدی ریمارکس سامنے آئے جو یقیناً حکومتی اتحاد کے لیے پریشان کن تھے۔ ابھی اسی معاملے کی مزید سماعت آج ہوئی ہے۔ یہ بھرپور دن تھا اور آج حکومت کے لیے اس دن کے اختتام پہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اس دن کے اختتام پہ ہم نے دیکھا کہ جہاں ایک جانب بینچ کی جانب سے اس پورے معاملے کی کیفیات کے حوالے سے جو ریمارکس ہیں، جو اس کی آبزرویشنز ہیں، جو اس کے تبصرے ہیں، وہ کسی صورت سے بھی حکومتی سوچ کی، حکومتی اتحاد کی سوچ کی اور برات کے دن الیکشن کے حوالے سے جو کچھ ہوا، معاف کیجیے گا، جمعے کو الیکشن کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ کسی صورت میں اس کی موافقت نہیں ہوتی یا اس کی حمایت نہیں ملتی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج کے ریمارکس میں بڑی ہمدردی ہمیں نظر آئی ہے اکثریتی امیدوار چودھری پرویز الہی کے انتخاب کے حوالے سے۔ بہرحال اب سے تھوڑی دیر قبل ایک بہت مرکزی مطالبہ تھا حکومتی اتحاد کا، 11 جماعتی حکومتی اتحاد اور شہباز شریف حکومت کا مرکزی مطالبہ اور محور مطالبہ وہ یہ تھا کہ اس کیس کو یہ 3 رکنی بینچ نہ سنے، بلکہ اس کے بجائے اس کیس کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ مسلسل اصرار تھا، مسلسل اس بات کا کہا گیا، آج اس سلسلے میں اور کل سے مسلسل تقاریر کی گئی، بہت بڑی آج پریس کانفرنس کی گئی اور کہا گیا زور دے کے کہ ہم مانیں گے نہیں اس فیصلے کو، ہم مانیں گے نہیں اس مقدمے کو جو کہ فل کورٹ میں نہ چلے، اور اس بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ یہ بہت ہی ایک نازک معاملہ تھا جس کے پس منظر میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ کارروائی ہوئی، اور جس میں خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بارہا حکومتی وکلاء سے اور جو کہ ان وکلاء سے جو کہ آج کی اپوزیشن کو ریپریزنٹ کر رہے تھے، عمران خان پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کر رہے تھے، ان سے اس حوالے سے دلائل لیے، اور ان دلائل کے بنیاد پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ کیس کے لیے فل کورٹ نہیں بن سکتی، اس کیس کے لیے فل کورٹ نہیں بنائی جائے گی۔ اور اس سلسلے میں دوران سماعت بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے کئی بار اس حوالے سے گفتگو بھی کی، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ممکن ہی نہیں ہے سپٹمبر سے پہلے فل کورٹ دستیاب ہو، اور کیونکہ ابھی تو فی الحال اسلام آباد میں صرف 2 ججز ہمیں اویلیبل ہیں، بہت سارے مقدمات ہیں جس میں کہ جج صاحبان یقینی طور پہ اس وقت بزی ہیں، اور اس کی وجہ سے پورے مقدمات کو منجمد نہیں کیا جا سکتا، یہ قابل عمل مطالبہ نہیں ہے۔ دوران سماعت آج چیف جسٹس آف پاکستان نے اس بات پہ اپنا اظہار رائے بھی کیا ہے، اور اب ایک فیصلے کے ذریعے اس 3 رکنی بینچ نے اس مطالبے کو باقاعدہ مسترد کر دیا ہے اور کہا کہ اس مقدمے کی سماعت 3 رکنی بینچ موجودہ بینچ ہی کرے گی۔ اور اس حوالے سے کیونکہ یہ بہت اہم، بہت ارجنٹ، بہت ہی کلیدی آئینی معاملہ ہے، پنجاب کا نظام اس حوالے سے منجمد ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کی حیثیت دی ہوئی ہے، اس لیے ہم اس معاملے کا بھرپور اور فوری فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اسے طول کھینچنے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے، اس کا جلد از جلد فیصلہ درکار ہے اور وہ ہم کریں گے۔ اور اس سلسلے میں کل حکومتی وکلاء کو کل کا دن دیا گیا ہے کہ کل تک وہ جو بھی مزید بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے دلائل دینا چاہتے ہیں، ان کے پاس موقع ہوگا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہو، اپنے دلائل مکمل کریں، اور ممکنہ طور پہ کل اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ مگر آج یہ مطالبہ حکومتی اتحاد کا کہ فل کورٹ میں بنایا جائے وہ مسترد ہونا اس لیے بھی اہم ہے کہ حکومت کی جانب سے اس کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے آج 2 ٹوک اعلان کر دیا تھا کہ اگر فل کورٹ سماعت نہیں ہوتی، اس کیس کی فل کورٹ سماعت نہیں ہوتی تو ہم حکومت اس مقدمے کا بائیکاٹ کر دے گی۔
फुल बेंच जो है वो बनना चाहिए और उसके बनने से ही जो है ये सारी कंट्रोवर्सी फॉर ऑल टाइम्स टू कम जो है ये रिजॉल्व हो सकती है। हमारा ये मुत्तफिक का फैसला है पूरे इत्तेहादी जमातों का कि अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो हम फिर इस प्रोसीडिंग्स का जो है वो बाइकआउट करेंगे और हमजा साहब जो है वो इस पर फिर पार्टी नहीं बनेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब को उनकी अपनी चॉइस है कि वो क्या फैसला करते हैं। ये इत्तेहाद का हुकूमती इत्तेहाद का फैसला है कि हम इसका बॉयकॉट करेंगे। हमजा शहबाज साहब इस कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे और उन्होंने की भी कि जब इस हवाले से रिमार्क्स सामने आए, वक्फा हुआ, उसके बाद हमजा शहबाज के वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश नहीं हुए। मगर हुकूमती इत्तेहाद ने इसे एक बहुत बड़ा मौजू बनाया है। कल से इस सिलसिले में तकारीर हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की तनकीद हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा बेंच के हवाले से भी बहुत ही कलीदी गुफ्तगू हो रही है और इस जो कि कई हवालों से यकीनी तौर पे बहुत जारहाना गुफ्तगू है। और आज इसके लिए एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसे हुकूमती इत्तेहाद की तमाम कलीदी शख्सियात ने खिताब किया। मरकज़ी खिताब मोहतरमा मरियम नवाज ने किया, मगर बिलावल भुट्टो भी बोले, मौलाना फजलुर रहमान भी बोले और निशाना, मरकज़ी निशाना, बुनियादी हदफ था कि ये कोर्ट, ये बेंच और ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा बेंच इस केस की समाअत ना करे, एक फुल कोर्ट इसके लिए तश्कील दिया जाए। हमारे इंसाफ का निज़ाम ये है कि जब कोई पिटिशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा बनेगा और जब बेंच बनता है तो लोगों को पता होता है पहले से कि फैसला क्या होगा। GIT बनी, मॉनिटरिंग जज लगाया गया, हर मुकदमे में जो हमारे खिलाफ होता है उसमें वो शामिल होता है। एक या दो जजेस जो हमेशा से एंटी PMLN रहे, बार बार एस्टैब्लिश हुए, उन्हीं को उस बेंच में बिठा दिया जाता है। तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। इतने बड़ी तकदीर का फैसला चंद वो जजेस नहीं कर सकते जिनके पहले बहुत सारे सवाल और उंगलियां उठ चुकी हैं। फुल कोर्ट तरतीब दिया जाए जो इसको सुने। अब ये नहीं होगा, मुतनाज़े फैसले, गैर मुनसिफाना फैसले हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस मुल्क की जमहूरी जमातें का एक ही मुतालबा है इस वक्त कि हमें फुल कोर्ट बेंच चाहिए। जो भी उनका फैसला होगा फिर हर पाकिस्तानी को वो फैसला कबूल करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि 3 शख्स इस मुल्क की किस्मत का फैसला करें। इस बेंच से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नजर नहीं आ रही। हम अदालत से फैसले का हक नहीं छीन रहे। हम जरूर ये कहते हैं कि फुल कोर्ट केस को सुने। जितनी ज्यादा उसमें इज्तिमाइयत होगी उतना ही कुछ उम्मीद हमें लग जाएगी कि हाँ फैसला जो है मेरिट पर होगा। इन हुकूमती ज़ोमा ने जिस बात का जिक्र नहीं किया वो ये था कि यही वो बेंच थी, यही वो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे जिन्होंने 17 अप्रैल को उस मरकज़ी मुकदमे का फैसला किया था जिसके ज़रिए इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी। और इसी सुप्रीम कोर्ट की बेंच के इस फैसले पर इन्हीं ज़ोमा ने, इन्हीं लीडरान ने, इन्हीं जो इस वक्त की हुकूमती लीडरशिप है उन्होंने न सिर्फ जश्न मनाया था और ये भी आज इसका भी जिक्र हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में कि मिठाइयाँ तकसीम हुई थी और इसी बेंच के फैसले के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कलीदी नुक्ते का जिक्र नहीं था। बहरहाल ये मुकदमा तारीख़ी मुकदमा है हर लिहाज से और आज इसका एक बहुत बड़ा मरहला अबूर हो गया है। इस मौके पर मौजूद थे अदालत उज़्मा में हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी आमिर सईद अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। ये फरमाइएगा कि न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फुल कोर्ट की जो मुतालबा है या अपील है उसको मुस्तरद किया, बल्कि दौरान समाअत भी और बाद में भी शायद इसका उन्होंने तफसील से बताया कि ये क्यों मुमकिन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस पे भी और उसकी दूसरी वजूहात भी हैं कि ऐसा लगता है कि जब मुतालबा किया गया हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से इसका प्रॉपर होमवर्क नहीं किया गया था कि फुल कोर्ट की अवेलेबिलिटी और फिर उसके लिए जो जुजियात होते हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। जी बिल्कुल कामरान साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में जब 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में इस अहम केस जिसमें डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग से मुतल्लिक केस था इसकी जब समाअत कर रहा था तो 6 घंटे तक कामरान साहब इस केस की जब समाअत होती रही तो इस दौरान अदालत बार बार जो रेलेवेंट क्वेश्चन था वो एक ही सवाल पूछती थी
جو فریقین ہیں ان سے کہ یہ بتایا جائے کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے سپریم کورٹ کے کس حکم کے کس پیراگراف کے ذریعے یہ رولنگ دی کہ جو پارٹی ہیڈ ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ جو مسلم لیگ قائد اعظم کے ووٹس ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے اور ان کو ڈیفیکشن ڈکلیئر کیا جائے گا. اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو فل کورٹ کا مطالبہ تھا، جو حکومتی اتحاد کی فل کورٹ کا مطالبہ تھا، اس حوالے سے بھی تو سپریم کورٹ کی یہ بینچ دوران سماعت آج بھی اس کی ایڈمنسٹریٹو ریزنز اور اس کی جو دوسری آئینی ریزنز ہیں جس کی بنا پر یہ قابل سماعت نہیں ہے اس کا احاطہ کرتی رہی نا، اور پھر اسی بنیاد پہ یہ فیصلہ بھی آیا. بالکل کامران صاحب آپ درست فرما رہے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون اور جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے جو وکلا تھے وہ ویل پریپیئرڈ نہیں تھے. عدالت ان کو یہ بتایا کہ انتظامی طور کے اوپر ہم فوری طور کے اوپر فل بینچ یہاں پر نہ تشکیل دے سکتے ہیں. بہت سے ججز صاحبان بیرون ملک ہیں اور بہت سے ججز صاحبان دیگر جو رجسٹریز ہیں سپریم کورٹ کی کوئٹہ، پشاور، کراچی اور لاہور، وہاں پر اہم کیسز کی سماعت کر رہے ہیں اور وہ انتظامی طور کے اوپر فوری طور کے اوپر یہاں پر اسلام آباد میں فل کورٹ بینچ کو تشکیل دینا بہت مشکل عمل ہے. اور اس کے لیے تمام جو آلریڈی پینڈنگ کیسز ہیں، جو ملک بھر میں اہم کیسز کی سماعت ہو رہی ہے، وہ تمام کیسز کو روکنا پڑے گا اور اس سے آلریڈی سپریم کورٹ کے اوپر پہلے ہی بہت زیادہ بوجھ ہے مقدمات کا اور وہ بڑھ جائے گا. اس کے علاوہ بھی جو مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کے جو وکلا تھے وہ بار بار عدالت سے وقت مانگ رہے تھے، وہ ڈیلے کرنا چاہتے تھے. بنیادی نقطہ تھا کہ وہ ڈیلے کریں جتنا زیادہ سے زیادہ وہ کر سکیں، لیکن عدالت کسی بھی صورت ایک لمحہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ عدالت نے بار بار یہ کہا کہ ہم یہ بنیادی سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے یہ کس آئین کے آرٹیکل کے تحت انہوں نے دی اور کس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حوالہ دیا اور وہ کس پیراگراف میں لکھا ہے، ہمیں وہ پڑھ کر بتا دیں. تاہم جتنے بھی وکلا تھے وہ پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدور ہوں، وہ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایش نائک ہوں، وہ عرفان قادر ہوں جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے وکیل تھے، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وکیل ہوں منصور، اس کے علاوہ دیگر جو وکلا ہیں وہ تمام لوگ جو ہے وہ اس ریلیونٹ سوال کے اوپر نہیں آ رہے تھے اور 6 گھنٹے تک عدالت یہی سوال کرتی رہی کہ ہمیں اس سوال کا جواب دیں. اور پھر یہی ہوا کہ عدالت نے پھر باقاعدہ آرڈر کے ذریعے یہ بتایا کہ جو فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کی جو استدعا ہے وہ باضابطہ طور پر مسترد کی جاتی ہے، کیونکہ انتظامی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ عدالت تمام امور کو چھوڑ یہ بتائیے کہ اب کیا سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ کل جو ہے یہ جتنے بھی حکومتی منسلک جو وکلا ہیں یہ اپنے دلائل مکمل کریں اور یہ ان کا لاسٹ چانس ہے کہ وہ اس کو کنکلوڈ کر لیں، کیونکہ اپیرنٹلی پھر جو کل شاید اس مقدمے کا پھر فیصلہ بھی سنا دے سپریم کورٹ، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ یہ بہت ہی ارجنٹ معاملہ ہے. پنجاب کا پورا جو ایشو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس وقت ہوا میں معلق ہے، تو اس لیے وہ چاہتے یہ ہیں کہ کل یہ وکیل جتنے ہیں حکومتی وکلا یہ اپنے دلائل دے اور پرہیپس کل ہی جو ہے سپریم کورٹ اس کا فیصلہ سنا دے. کامر صاحب آج مکمل سماعت جب سپریم کورٹ نے بار بار یہ وکلا کو کہا کہ آپ جو فل کورٹ بینچ ہے اس کو چھوڑ کر میرٹ کے اوپر بات کریں، لیکن وکلا نے مسلسل یہ کوشش کی کہ میرٹ کے اوپر بات نہ کی جائے اور ان کا یہی دفاع تھا کہ ہم نے آج مکمل جو تیاری تھی وہ فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کی استدعا کے لیے کر رکھی تھی، لہٰذا میرٹ کے اوپر آج ہماری تیاری نہیں تھی. ہم کل یا مزید جو سماعت ملتوی کی جائے تو ہم اس کی تیاری کریں گے. کل اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بڑا واضح یہ کہا ہے کہ کل 11:30 بجے تک آخری اپرچونٹی دی جاتی ہے ان تمام وکلا کو کہ جو جسٹیفائی کریں کہ کیسے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے آئین کے آرٹیکل اور سپریم کورٹ کے کن احکامات کی روشنی میں جو رولنگ دی ہے اور اس کا کیسے وہ دفاع کرتے ہیں. آخری اپرچونٹی دی جاتی ہے وکلا کو اور وہ ہر صورت میرٹ کے اوپر اس کا دفاع کرنا چاہیں تو کریں، بصورت دیگر سپریم کورٹ پھر اپنا فیصلہ سنا دے گی. لہٰذا کل کبھی امکان ہے کہ سپریم کورٹ اس مقدمے کی سماعت اور میرٹ کے اوپر وکلا کے دلائل سننے کے بعد، جس میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی، بہت شکریہ.